صرف بیٹی کا پیدا ہونا یہ کافی ہے کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی اور وہ جنت میں لے گئی ہے، اس کے ساتھ اور بھی کنڈیشنز ہیں، پھر ان کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے، اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ذہن بنانا ہوگا۔ اگر ہم معاشرے کو ایک اچھی تربیت یافتہ خاتون دیتے ہیں، اب وہ ظاہر ہے ہماری بیٹی ہوتی ہے، اب وہ بیٹی آگے اس کے کتنے رشتے ہیں، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی زوجہ اس نے بننا ہے، ظاہر ہے یہ زندگی کے مختلف اسٹیج ہیں۔ یہی تو ہے جو معاشرے میں گویا کہ ایک ربط کو قائم کرنے والی ہے۔ عورت جس کی ابتدا یوں رشتوں سے لی جائے تو بیٹی کی صورت میں ہے، اگر ہم اس کی اچھی تربیت کر دیتے ہیں تو آگے یہ کئی گھروں کو، کئی لوگوں کو ہماری تربیت کی وجہ سے سکون اس اعتبار سے دینے والی ہوگی کہ ہم نے اس کو بے ضرر بنایا ہے۔ جب تک اس کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور دین اسلام کے احکامات اس پر لازم نہیں کریں گے تو اس نے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا۔ وہ ایک بڑی ایک شاندار تعلیم ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم اپنی بچی کو سکھا دیں، اس کو بے ضرر لوگوں کے لیے بنا دیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بنا دیں، وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو راحت فراہم کرنے والی ہو۔ وہ اپنے سسرال جب جائے تو سسرال میں اپنی نندوں بھاوجوں کے ساتھ جو رہنے کا طریقہ ہے اگر مل کر رہ رہے ہیں تو اس کو آتا ہو، جھگڑے کریٹ کرنے والی ہم اس کو نہ بنائیں، یہ تربیت دے کے گھر سے ہی نہ بھیجیں بلکہ گھر بسانے کا ذہن دے کر بھیجیں، گھر سنبھالنے کا۔ اگر کسی کا خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو ہمارے سکھائے ہوئے، ہماری تربیت یافتہ اولاد میں وہ گرڈز ہونے چاہیے کہ وہ کسی کے بکھرتے گھر کو سنبھالنے والی ہو، نہ کہ اس کے جانے کی وجہ سے کئیوں کے گھر بکھرتے ہوئے اور ان کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر۔ صلہ رحمی کی تو اسلام نے ترغیب دلائی ہے، باقاعدہ تاکید ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، اب آپ اندازہ لگا لینا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، کسی کو بھی یہ دعا دیں گے کہ تم جلدی چلے جاؤ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کا رزق بھی وسیع ہو۔ تو کہا ہے اگر دونوں چیزیں چاہتے ہو نا تو حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ یہ وہ اسلامی تعلیم ہے کہ جو ہمیں اپنی اولاد میں بالخصوص اپنی بیٹیوں میں کنورٹ کرنے کی، کہ وہ کل کو کسی اور گھر میں جانے والی ہیں۔ الحمدللہ جب وہ کسی گھر میں جائیں گی تو صلہ رحمی، حسن سلوک کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں بسنے والے لوگ، خاندان میں رہنے والے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، اچھے انداز سے پیش آنے والا ہوتا ہے اس کے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں۔ جو بد اخلاق ہوگا، جو ہر کسی سے بگاڑنے والا ہوگا، ذرا سی بات پہ غصہ کرنے والا ہوگا، چیخنے چلانے والا ہوگا یا ہوگی، کون اسے پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ آگے بڑھیں، وہ آنکھوں کا تارا بنیں، وہ آگے بڑھ کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، وہ گھر کو چلانے والے بنے، اس کا گھر سکھ میں رہے، ہمارا گھر سکھ میں رہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹی کو حسن سلوک سکھائیں، کیونکہ جو حسن سلوک کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے نا خالد بھائی، لوگ اسے پھر یاد بھی رکھتے ہیں، برے وقت میں لوگ اس کے کام بھی آتے ہیں، اور جیسے بھی کوئی اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے لوگ اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، اس کے کوئی تقریب ہو تو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی، یہ تو ایک اچھی عادت، یہ تو خوبصورت عادت کی ہے، ایک اچھی عادت کی ہے، اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر وہ دور چلا جائے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے تو اس کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا، اس نے سلوک کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب، اپنے دوست احباب جن سے اسلام نے حسن سلوک کا فرمایا ہے، ان کے ساتھ خود یہ کرنے والے ہوں۔ قربان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق نا یہ یقینی طور پر معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ اس کے مختلف نتائج ہمیں الحمدللہ، مختلف نتائج یعنی مختلف جگہوں سے ہمیں اس کے مثبت نتائج میسر آتے ہیں۔ بعض جگہوں سے اگرچہ بدیر آتے ہیں لیکن اچھے اخلاق اپنی جگہ بالکل معاشرے میں رکھتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کا اثر معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شریف سیدھا سادہ آدمی ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اگر کوئی اس سے الجھ بھی پڑے تو 4 بندے آ جاتے ہیں
کہ بھائی اس کو چھوڑ دو یار یہ شریف آدمی ہے. نہیں, آپ غلط کر رہے ہو. اگرچہ سامنے والا بیچارہ وہ تھوڑا روب داب بھی رکھتا ہو, لیکن مظلوم کے ساتھ پھر 4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ جو ظالم شخص ہے, جو روب داب رکھنے والا ہے, کبھی اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے نا, پھر وہ بولتے ہیں بھائی ان کا معاملہ ہے, ان کو آپس میں نپٹانے دو. وہ جو شریف آدمی کے اچھے اخلاق تھے نا, وہ بے ضرر تھا, تو اس کو بچانے کے لیے 4 بندے آ رہے ہیں. یہ اچھے اخلاق کا تو اثر ہے, اور کس کا اثر ہے. تو یہ اثرات ہمیں میسر آ سکتے ہیں.